انسانی کیفیات کے تحت جو فتنہ ہر زمانے میں سر اٹھاتا رہا وہ خارجی تھے۔ وہ جو آدمی تھا نا، چور ڈاکو، ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تم میرے کہنے کے مطابق اگر اسے قتل کر آتے نا تو میری امت میں کوئی اختلاف باقی نہ رہتا۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی نسلیں آگے کو چلیں گی اور یہ اختلاف کریں گے۔ یہ خارجیت، ہم اسی لیے بار بار ان کا اور جو اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم کا رد کرتے ہیں، ان کے خلاف بولتے ہیں، والیعاذ باللہ ناسبی، ان کا بار بار ہم رد کرتے ہیں کہ یہ ایسے فتنے ہیں۔ ناسبیت تو خیر کیا اتنی اب چلے گی، کیونکہ وہ انکار حدیث میں آ گئے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ضم ہو رہے ہیں۔ دوسرا فتنہ یہ خارجیت کا ہر دور میں جاری رہا ہے، اس لیے کہ اس کی اصل جہالت اور تربیت کا نہ ہونا ہے۔ مذہب کے نام پہ تشدد، بس یہ خارجیت ہر زمانے میں رہی۔ یہ جتنی وہابیت ہے یہ سب خارجیت ہی تو تھی، اس کو بھی قتل کرو، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو۔ قصیدہ بردہ کے مصنف ہیں امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ کافر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ کافر ہے۔ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ یہ خارجیت ہر دور میں رہی ہے، وہ ایسی چلی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے کہ ہر زمانے میں سر اٹھاتے ہیں۔ یہ طالبان خارجیت ہی ہے اور کیا ہے۔ امت کے اکابر کو کافر قرار دینا اور مارنے سے کم بات ہی نہیں۔ اتنی حیرت ہوتی ہے کہ یعنی اس سے کم فتویٰ ہی نہیں ہے کہ یہ کافر ہے اور قتل کرو، بس۔ یہ سعودیز جب آئے ہیں تو یہ اب کہتا ہے محمد بن سلمان کی ساری برطانیہ کی سازش تھی اور یہ تھا اور وہ تھا۔ اس زمانے میں جو چیختے تھے تمہارے خلاف، پیٹتے تھے کہ یہ کافروں کے ہتھے چڑھ گئے ہو، نہ کرو یہ، اور نہ قتل کرو، نہ مارو، یہ سب چیزیں وہی تھیں۔ اس سے کم بات ہی نہیں، اسے مارو، قتل کرو۔ یہ ابھی ایک آدمی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور ہم تو جانتے نہیں اس فیس بک پہ کیسے جاتے ہیں یا کیسے دیکھتے ہیں، نہ ہم کبھی گئے، یہ بھی نہیں، ویب سائٹ یہ بھی پتہ ہی نہیں ہے کیسے جاتے ہیں، کوئی نہ ہی کوئی کبھی بھی ایسا ہوا نہیں، دلچسپی نہیں۔ لیکن جن دوستوں نے بھی پوچھا انہوں نے کہا سب کہتے ہیں مار دو، قتل کر دو۔ ہم نے کہا یہ مذہبی جلاد ہیں، اور اپنے سے چھوٹے یا بڑے جلاد جو ہیں نا، یہ پولیس والے، ان کے ہتھے چڑھا دیں گے۔ اب مقدمہ ہو گیا، سائیوال میں پکڑا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ یہ سب چیزیں نفع پہنچاتی ہیں ان چالاک اور مکار لوگوں کو جو در حقیقت دین کو نہیں پسند کرتے۔ وہ کہیں گے لو تمہارا ایک اور اٹھا ہے فتنہ، لو۔ کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ کہ کوئی اللہ کے سنجیدہ بندے ہوتے، ان سے گورنمنٹ اپنے طور پہ ملاقات کرا دیتی کہ یہ کیس کیا ہے جی۔ وہ کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مصنوعی ہے، جعلی ہے، اس کی بھی ایک ترکیب ہے۔ وہ کیس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفسیاتی اثر ہے
جو ڈاکٹرز ہیں، نفسیات کے ماہرین ہیں، ان کے حوالے کرو۔ تم نے ضروری مار کے ایک آدمی کو اور بگاڑنا ہے، ایک فتنہ پیدا کرنا ہے۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے اچھے ماہرین نفسیات، کئی مرتبہ ان میں سے بعض لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے شریعت، ہم کہتے ہیں حضرت یہ مسئلہ ایسے، ڈاکٹر صاحب ایسے ایسے ایسے، بھی بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہ جو چیزیں بتاتے ہیں ہم بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ نفسیات پورا علم ہے۔ اس میں وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کوئی انسان اپنے آپ کو مہدی سمجھنے لگتا ہے، لیکن یہ پڑھی لکھی قیادت ہو تو تب نہ، پرلے درجے کے جاہل، کیا پولیس والے اور کیا یہ فتوے دینے والے، اور اس شخص کے شکل و صورت اور حلیے سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے وہ کبھی اللہ کو یاد کرتا رہا یا سنت کا اتباع ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کا حل بھی ہے اور ہے، یہ جتنے صوفی سلوک کو طے کرتے ہیں اور اسباق میں چلتے ہیں، نقشبندی، مجددی، چشتی، صابری، نظامی، اور سلسلہ چشتیہ میں خاص طور پہ کبھی ایک مقام آتا ہے جب اسے اللہ کے فرشتے کہتے ہیں کہ تم مہدی ہو، اور اگر شیخ زندہ نہ ہو، یا یہ کہ وہ کسی ناقص آدمی کی مجلس میں چلا جائے، یا تیسری صورت یہ ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے طور پہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا، تو ایک مقام آتا ہے جہاں پر پھر شیطان یا اللہ کے فرشتے دونوں طرف سے اسے یقین دلایا جاتا ہے کہ تم مہدی ہو، اور اس مقام پہ پہنچ کے وہ پھر یا تو شیخ سنبھال لے، اور یا پھر نہ ہو اور یہ دعویٰ کر دے، تو وہ جو بزرگ ہوتے ہیں اس زمانے کے، وہ پھر اسے اس مقام سے نکال سکتے ہیں، اگر یہ شرارت نہیں کر رہا، مکار نہیں ہے تو۔ کتنے مقامات ایسے ہیں دیوبندی مکتبہ فکر میں جو سب سے زیادہ پیش ہیں ان چیزوں میں، ان میں سے ہمیں نہیں گمان کہ کسی ایک نے بھی حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ڈائری چھپی ہے اس سے پڑھا۔ مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو خطوط لکھے ہیں، جسے مرتب کیا ان کے خلیفہ نے، اس میں حضرت نے اس پہ بحث کی ہے، روشنی ڈالی ہے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط تو رہے سو رہے۔ ہم نے ایک بار تو اپنے حضرت سے پوچھا، کوئی بات اور تھی، تو کچھ اور چیزیں پیش کی، کچھ اور چیزیں، تو خود مجھ سے یہ بات فرمائی کہ اس جگہ پر یہ حال تھا میرا کہ مجھے یہ کہا گیا کہ تم مہدی ہو، بار بار مجھے یقین دہانی کرائی گئی، اور میں چونکہ اس مقام کو جانتا ہی نہیں تھا تو میں اس پہ پریشان رہا۔ پھر میں نے خط لکھا دیوبند میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ کو، اور ان کے خط کا جواب اب وہ چھپ بھی گیا ہے، تو حضرت رحمۃ اللہ نے مجھے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح راہ پہ چل رہے ہیں، آپ کی ترقیات جو ہو رہی ہیں اس میں شیطان کا دخل نہیں، مراد حضرت رحمۃ اللہ کی، اور یا پھر اس سے زیادہ یہ کہ آپ کے جو شیخ ہیں، جو آپ کی رہنمائی ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، بس۔ فرمایا پھر کبھی اس کے بعد ان کا خط ملنا تھا اور جیسے آگ پہ پانی پڑ جاتا۔ یہ تو ایسی شہادت ہے، ہم کیسے رد کر سکتے؟ رائے پور میں بھی یہ ہو گیا تھا، بڑے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے،
اور صبح بہت پریشان خانقاہ میں ہنستے ہیں، روتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اتنی پریشانی انہیں، اور جو قرب انہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ سے حاصل تھا، لوگوں میں ادب احترام تھا، اتنی جلدی کوئی بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرت، ان سے بھی سارے یہ لوگ فجر کی نماز اشراق پڑھ کے پھر 2-4 گھنٹے آخر تک ذکر بالجار، مراقبات، اللہ کا ذکر یہ جاری رہا۔ اس لیے جو لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا مقام بھی آ جاتا ہے جہاں پہنچ کے اللہ کے ذکر اور اس کی یاد سے آدمی مستغنی ہو جاتا ہے، وہ گمراہی ہے۔ جتنا قرب بڑھ جائے احتیاط کا مقام اتنا ہی بڑھ جاتا ہے۔ انعامات بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور گرفت بھی ایسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کی مرضیات، اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے، اس کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور دنیا سے قطع تعلق کر کے تنہائی میں چلے جانا، یہ ان عیسائیوں نے خود سے ایجاد کر لی تھی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے تو حکم نہیں دیا تھا۔ اور پھر یہ نہیں ہے کہ خدا نے اسے برا کہا ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ ایسی بری چیز تھی تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ نہ کریں، یہ نہیں کہا۔ فرمایا فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، جتنے آداب، جتنے اس تنہائی کے تقاضے تھے خدا کے قرب کے، یہ اسے پورا نہیں کر سکے۔ یعنی پورا کرتے تو بہت اچھی بات تھی، یہ اس کی رعایت نہیں کر سکے۔ تنہائی خدا کی یاد کے لیے وہ خود جو اس کا نیگیٹو پہلو ہے نا، اس کو آدمی اگر سنبھال لے تو بہت بڑی نعمت ہے۔ یا پاگل ہو جائے، مجنون ہو جائے، اسے کہیں سے یہ ذہن میں آ جائے کہ یہ تنہائی جو ہے بس یہ خدا کا حکم ہے میرے لیے، اور پھر اس پہ جو مفاسد مرتب ہوتے ہیں، اللہ کی طرف ہر چیز کی نسبت کر دینا، یہ ٹھیک کام تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ سب حضرات ذکر، اذکار، اور یہ جتنی یہ ہے بات بڑی مشکل، لیکن اس مشکل کا نتیجہ کیا ہے؟ کوئی منہ نہیں لگاتا، کوئی آتا ملتا نہیں، نہ صحیح۔ یہ جتنی دین کی تحریکی اور تبلیغی کوششیں ہیں نا، یہ بالعموم اللہ کے ذکر سے فارغ ہو گئے، بالعموم۔ تحریکیں چل رہی ہیں، اسلام کا نفاذ، ریاست مدینہ، پتہ نہیں کیا کیا، اور ان کے قائدین، ان کے ورکرز، ان میں سے 1% بھی اللہ کو یاد کرنے، اللہ کو یاد تو کرنا کیا، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ جو شخص خدا کی بندگی سے خارج ہو کر اسلام اور دین کی بات کرتا ہے نا، یا تو وہ اپنا غصہ ہے جس نے اسے یہ راہ دکھا دی ہے کہ دین کی بات کر کے اپنا غصہ نکالو، اور یا پھر یہ اس کی جنسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوتی، اور وہ جنس غصے کی صورت میں تبدیل ہو کے سامنے آتی ہے۔ گھر میں دین کو نافذ کرو، یہ چیز ہو گئی، یہ چیز ہو گئی۔ اے حضرت، آپ میں خود خدا کی بندگی کتنی ہے؟
جو خود مسلمان نہیں ہے وہ اسلام کا جھنڈا اٹھا کے پوری دنیا کو مسلمان کرنا چاہتا ہے۔ یہ حال ہے۔ اور جو تبلیغی ہیں وہ اللہ کی یاد کے وہ جو تزکیے کے طریقے تھے جس پہ چل کر امت کو نفع ہوا، اور انہوں نے جاتے ہوئے تصدیق کی مہر لگائی کہ یہ طریقہ بزرگوں کا ٹھیک ہے، وہ اس سے نکل گئے۔ 3 تسبیحات صبح پڑھنی، 3 شام پڑھنی، کوئی تربیت نہیں ہے، کوئی ذکر اللہ کا جہر سے، سری خفی، کچھ بھی مراقبہ کچھ بھی نہیں، وہ جانتے ہی نہیں، بلکہ ان کو اب ایسے بدبخت پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، والعیاذ باللہ۔ عجیب و غریب نظریہ۔ تو اس لیے یہ اللہ کی یاد سے جتنی بھی جماعتیں اور یہ تحریکیں خالی ہیں نا، کوئی نتیجہ اس کا نہیں ہے۔ پچھلے 200-300 سال کی دیکھ لو، یہ خارجی خدا کے ذکر سے فارغ تھے۔ اللہ کو یاد نہیں کرنا، مارنا ہے، قتل کرنا ہے، لڑائی کرنی ہے۔ بدقسمتی امت کی کہ انہیں حکومت مل گئی، ان خارجیوں نے۔ یہ دوسری تحریک ہر موقع پہ اٹھتی ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ والعیاذ باللہ کوئی خارجی ہو گئے، یہ نہیں ہے، بات سمجھنے کی ہے۔ بات یہ ہے کہ اس زمانے میں اس کے رجحانات سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے آخری دور سے پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لکھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ آپ ابو ذر کو واپس بلا لیں، یہ جو کچھ یہاں کہہ رہے ہیں اس سے مجھے ڈر ہے کہ کوئی فتنہ نہ پیدا ہو جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، انہوں نے بلا لیا، پوچھا، فرمایا کہ تم ابو ذر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافتوں کے خلاف بولتے ہو؟ ان کا نہیں حضرت، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ان کا یہ جملے، انہوں نے کہا میں نے عمومی حالت پہ تبصرہ کیا ہے، یہ جو آپ تک رپورٹ پہنچی ہے یہ ایسے نہیں ہے، ایسے۔ ان کی تسلی، خاموشی، دانا اور فہیم آدمی تھے، اور تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ پھر انہوں نے دوسری بات کہی، انہوں نے کہا ابو ذر یہ آپ اس کے بھی خلاف ہیں کہ کوئی آدمی اپنی ذاتی ملکیت؟ انہوں نے کہا حضرت میں کہتا ہوں یہ جتنی ملکیتیں ہیں اس کو خرچ ہونا چاہیے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ابو ذر ٹھیک ہیں لیکن لوگوں کا معیار وہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت لوگ سمجھتے ہیں کہ میں تشدد پسند ہو گیا ہوں، اور اپنی پگڑی اتاری اور کہا دیکھ لیں میں نے بال رکھے ہوئے۔ اب جس کو یہ بیک گراؤنڈ تاریخ کا نہیں پتا نا تو وہ اس فکرے کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اس زمانے میں یہ جو نئے نئے اپنے اوپر اسلام نہ آئے اور باقی ساری دنیا میں نافذ ہو جائے، یہ جو گمراہ لڑکے اٹھے ہوئے تھے نا سب سر مڈاتے تھے۔ حنفیہ نے اسی لیے بال رکھنے کو ترجیح دی ہے منڈانے سے، اور جو منڈاتے ہیں وہ اس لیے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا یہ تھا، ان کے بال بہت گھنے تھے، وہ کوفہ میں تھے تو سر منڈاتے تھے۔ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے سنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے
تو عادی تو راسی، میں اپنے سر کا دشمن ہو گیا ہوں، انہیں بال نہیں رکھتا، جن میں حنفیوں نے وہ روایت ان میں ہے یہ، وگرنہ اس زمانے میں جو خارجی تھے نا متشدد، ان کی یہ علامت بن گئی تھی کہ سر مڈاتے تھے، بال نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے بال دکھا، ان کا حضرت میں نے بال رکھے ہوئے ہیں، یعنی میں اس گروہ سے نہیں ہوں۔ یہ دوسرا فتنہ ہے، لیکن یہ ہر زمانے میں سر اٹھاتا ہے۔ اب اور جب اسپین سے مسلمان بے دخل ہوئے ہیں، ان دونوں مواقع پہ غیر مسلم طاقتوں نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے۔ اب تو بالکل ظاہر ہے، دوسرے کی تفصیلات پڑھنی ہو کہ اسپین سے مسلمان کیسے نکالے گئے تو برٹانیکا میں، ان میں پڑھیں آپ سب بڑی کتابوں میں، تو پتہ چلے گا کہ لوگوں کو جذبات میں مشتعل کر کے اور قتل و غارت گری کروا کے حکومت چھین لی گئی، طاقت ختم کر دی۔ یہ اب مدینہ منورہ میں ریلوے اسٹیشن کا افتتاح ہوا ہے، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان، تو کئی دوستوں نے سعودیہ سے فون کر کے بتایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ جو اشعار پڑھے گئے وہ پڑھے جا رہے تھے، میلاد کی باتیں ہو رہی تھیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دن یعنی ولادت کے دن کے متعلق اشعار پڑھے گئے، تو ہم نے کہا پچھلوں کو اٹھاؤ قبروں سے، وہ جو اسے بدعت قرار دے کے قتل کرتے تھے۔ یار آپ کی بات مان لی، ولیعذ باللہ فرض کر لو ایک لمحے کے لیے یہ مکروہ کام ہو گیا، بدعت ہو، اس کی سزا قتل تھی۔ مدینہ منورہ کا کوئی کوچہ، کوئی گلی خالی نہیں تھی جہاں پر مشائخ کی خانقاہیں نہ، سب مسمار کر کے تباہ و برباد کر کے ماڈرن مدینہ منورہ بن گئے۔ اب تو جگہ ہی آ گئی ہے مدینہ منورہ میں، جنہوں نے پرانے وقت میں کبھی حاضری دی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کے باہر یہ اب ساری وہ میدان بن گیا ہے، یہاں پہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کی خانقاہ تھی، قادریوں کی خانقاہیں تھیں بہت زیادہ۔ یہ فتنہ ہر دور میں اٹھتا ہے، اس لیے اس کی تردید عام طور پہ کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جانیں کہ جن جذبات میں آ کر آپ اس مقام کو چند سالوں میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ مقام قوموں نے صدیوں محنت کر کے حاصل کیا ہے۔ یہ راتوں رات کی بات نہیں اور بچوں کا کھیل نہیں ہو سکتا، وہ صدیوں میں حاصل ہوا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے اللہ نے کافروں کے دلوں میں رعب ڈالا تھا، وہ چیز گھٹ گئی ہے۔ آپ ہندوستان جائیں، ہم تو بارہا گئے اور دیکھتے رہے خاموشی کے ساتھ، ہندو پیسے میں اب بھی زیادہ ہے ہم سے، ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں، ہندو تعلیم میں بھی مسلمانوں سے زیادہ ہے، ہندو پروفیسر، ہندو بچے جو ٹیکنالوجی میں علم میں کہیں زیادہ ہیں، تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود ملک بنا لیا، تقسیم ہو گئی۔ لکھنؤ میں کسی نے کہا خان صاحب آ گئے، خان صاحب، پٹھانوں کا خوف گیا، ابھی بھی دلوں میں گھسا ہوا ہے۔ اچھا خان صاحب، یہ سب کیا ہے؟ یہ اصل میں خدا کے دین کا وہ نشان ہے جو دل میں گڑ گیا ہے مسلمانوں کے، وہ دھندلا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ وہ واحد چیز ہے جس نے رعب ڈالا ہوا ہے، اب بھی اور پہلے، اب کم ہو گیا۔ تو یہ خارجیت
انہیں اس کے علاوہ سوجے ہی کچھ نہیں، اور اس کا ایک مظہر بھی 2-3 سال پہلے آیا۔ پروفیسر ہے، خط لکھا ہے حکومت کو کہ رات کی تاریکی میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی والعیاذ باللہ خاک پڑے اس کے منہ میں۔ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے حج کیا اور ہماری زیارت کو نہیں آیا، اس نے ہم سے بے وفائی کی، اور اپنی قبر اطہر کے متعلق بہت بلند کلمات ارشاد فرمائے۔ اس بدبخت نے لکھا حکومت کو کہ رات کی تاریکی میں اس قبر کو کہیں غائب کر دیا جائے، اور جس میں مبارک اگر مل جائے تو اسے کہیں دفن کر دیا جائے۔ شرک کا سب سے بڑا اڈا یہی ہے، یہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ اس پہ کوئی تعزیر جاری کرتے، بجائے اس کے کہ اسے کوئی سزا ملتی، بس اتنا کہا گیا کہ نہیں ہو سکتا یار، یہ ٹھیک نہیں۔ یہ خارجیت فتنہ ہے ہر زمانے کا۔ جو طالبان خلافت راشدہ کے نمائندے تھے ہمارے دور میں، اور جن کے قبروں سے خوشبو اور خون اور کفن کے قصے گھڑے گئے، اور سب چیزیں وہی جب جی ایچ کیو نے بلایا تو جو ان کی مدح اور تعریف میں کتابیں لکھتے تھے وہ لکھ کے دے آئے کہ یہ سب جہاد غلط ہے۔ جب تک حکومت ڈکلیئر نہ کرے جہاد نہیں ہو سکتا۔ اے حضرت، اگر یہی کچھ کرنا تھا تو پہلے، اگر وہ حق تھا تو یہ کیا ہو گیا؟ اگر یہ حق ہے تو پہلے کیا کیا؟ اعتراف تو کرے نا کہ پہلے غلط تھا اب صحیح ہے، یا یہ کہ اب غلط ہے پہلے صحیح تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینا والعیاذ باللہ، یہ لفظ نہیں کہنے چاہیے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا، اس پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی رپورٹ کبھی پڑھو۔ تمہارے بڑے چوٹی اور ٹاپ کے مفتیوں نے جو فتوے دیے ہیں نا، اب اس فتوے کو اون نہیں کرتے کہ ہم نہیں لکھا ہے۔ پڑھ کے دیکھو ذرا، اے مفتی صاحب آپ 2 لفظوں میں کہہ دیں یہ فتویٰ اس وقت دیا تھا غلط ہے، ختم ہو گئی بات۔ یہ کہیے کہ یہ فتویٰ میں اب بھی اس پہ قائم ہوں اور یہ درست ہے۔ اگر درست کہیں تو عوام میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہیں، اور اگر یہ کہیں کہ غلط ہے تو پھر باقی زندگی کیا ہے؟ یہ وہ تضاد ہے جو ہمارے دور میں لوگوں کو دین سے ہٹاتا ہے۔ یہ جو عمر ہے نا بچوں کی، ماڈلز چاہتی ہے ایسے لوگ ملیں جنہیں دیکھ کے ہم اپنی زندگی بنائیں، اور وہ ماڈلز نکل گئے۔